آج معروف افسانہ نگار اور شاعر جاوید اختر کا یوم پیدائش ہے۔ جاں نثار اختر کے گھر 17 جنوری 1945 میں جب ایک ننھے بچے نے آنکھ کھولی تو اپنی ایک نظم کے مصرعے لمحہ لمحہ کسی جادو کا فسانہ ہوگا کی نسبت سے اس بچے کا نام جادو رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ نام بدل کر جاوید کر دیا گیا۔ جادو سے قریب تر تھا۔ جاوید اختر نے ایک علمی گھرانے میں پرورش پائی اور ادب سے محبت انہیں گویا وراثت میں نصیب ہوئی۔ مضطر خیر آبادی شاعر دادا جاں نثار اختر والد تھے تو مجاز لکھنوی جیسے بلند قامت شاعر جاوید کے ماموں تھے۔ یہ گھر کے ماحول کا اثر ہی تھا کہ جاوید نے لڑکپن میں ہی اردو اور دنیا کی مختلف زبانوں کا کلاسیک ادب پڑھنا شروع کر دیا، اور جس عمر میں بچے کھیل کود میں دلچسپی لیتے ہیں اس عمر میں جاوید کو اردو کے ہزاروں شعر زبانی یاد تھے۔ یہ تعجب کی بات نہیں کہ اسکول اور کالج میں جاوید تقریروں اور بیت بازی کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ اردو کے سینکڑوں شعراء کے دیوان پڑھ لینے اور عمدہ شعر سے شغف رکھنے کے باوجود جاوید اختر نے اپنی زندگی میں شاعری کو قدرے تاخیر سے اختیار کیا۔ 80 کی دہائی کے بعد بالی ووڈ کو یقیناً ایسے بے حساب نغمے عطا ہوئے جنہیں آج بھی شوق سے سنا جاتا ہے اور جن کے لیے جاوید اختر کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو پھر فلموں میں گیت نگاری اور عام شاعری میں کیا فرق ہے؟ کیا فلمی شاعری نسبتاً کم درجے کی شاعری ہے؟ جاوید سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اصل کمال شاعر کا ہے کہ وہ کتنی مشاقی سے اپنے کام کو نبھاتا ہے، لفظوں سے کھیلتا ہے اور انہیں گیت، غزل یا نظم میں ڈھالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاوید کے فلمی نغمے ہوں یا ترکش اور لاوا جیسے شعری مجموعے، تمام کام جاوید کے دل سے بہت قریب ہے۔ جاوید اختر پہلے بھارتی شاعر ہیں جن کی نظموں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ 2 خواتین ودیا ونکتیش اور اینی سنہا نے کیا ہے۔ فرانسیسی زبان میں ترجمہ کی گئی نظموں کے مجموعے کا افتتاح یونیورسٹی آف پیرس میں کیا گیا، اور اس موقع پر جاوید اختر نے کہا کہ یہ میرے لیے حیران کن ہے کیونکہ میری نظموں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کرنا آسان نہیں، لیکن ان 2 خواتین نے یہ ممکن کر دکھایا۔ منتخب کلام: شہر کے دکانداروں، کاروبار الفت میں سود کیا زیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے۔ دل کے دام کتنے ہیں، خواب کتنے مہنگے ہیں، اور نقد جاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے۔ کوئی کیسے ملتا ہے، پھول کیسے کھلتا ہے، آنکھ کیسے جھکتی ہے، سانس کیسے رکتی ہے، کیسے راہ نکلتی ہے، کیسے بات چلتی ہے، شوق کی زباں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے۔ وصل کا سکوں کیا ہے، ہجر کا جنوں کیا ہے، حسن کا فسوں کیا ہے، عشق کے دروں کیا ہے۔ تم مریض دانائی، مصلحت کے شیدائی، گمراہاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے۔ جانتا ہوں میں تم کو ذوق شاعری بھی ہے، شخصیت سجانے میں ایک یہ ماہری بھی ہے۔ پھر بھی حرف چنتے ہو، صرف لفظ سنتے ہو، ان کے درمیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے۔ آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے، شعر کہنے لگے، گنگنانے لگے۔ پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے۔ ہم کو لوگوں سے ملنے کا کب شوق تھا، محفل آرائی کا کب ہمیں ذوق تھا، آپ کے واسطے ہم نے یہ بھی کیا، ملنے جلنے لگے، آنے جانے لگے۔ ہم نے جب آپ کی دیکھی دلچسپیاں، آ گئی چند ہم میں بھی تبدیلیاں، ایک مصور سے بھی ہو گئی دوستی، اور غزلیں بھی سنانے لگے۔ آپ کے بارے میں پوچھ بیٹھا کوئی، کیا کہیں ہم سے کیا بدحواسی ہوئی، کہنے والی جو تھی بات ہو نہ سکی، بات جو تھی چھپائی بتانے لگے۔ عشق بے گھر کرے، عشق بے در کرے، عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم جو کل تک ٹھکانے کے تھے آدمی،
آپ سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے۔ ہمارے شوق کی یہ انتہا تھی، قدم رکھا کہ منزل راستہ تھی۔ کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے، مگر جو کھو گئی وہ چیز کیا تھی۔ جسے چھو لوں میں وہ ہو جائے سونا، تجھے دیکھا تو جانا بد دعا تھی۔ محبت مر گئی مجھ کو بھی غم ہے، میرے اچھے دنوں کی آشنا تھی۔ میں بچپن میں کھلونے توڑتا تھا، میرے انجام کی وہ ابتدا تھی۔ مریض خواب کو تو اب شفا ہے، مگر دنیا بڑی کڑوی دوا تھی۔ بچھڑ کر ڈار سے بن پھرا وہ، ہرن کو اپنی کستوری سزا تھی۔ جو اتنے قریب ہیں اس دل سے، وہ دور ہوئے تو کیا ہوگا۔ ہم ان سے بچھڑ کر جینے پر مجبور ہوئے تو کیا ہوگا۔ ہم ان کی محبت پانے کو ہر بات گوارا تو کر لیں، ان باتوں سے وہ اور اگر مغرور ہوئے تو کیا ہوگا۔ شیشے سے بھی نازک خواب ہیں جو راتوں نے سجائے ہیں، لیکن یہ دن کی چٹانوں پر گر کے جب چور ہوئے تو کیا ہوگا۔ دنیا جو کہے گی تو تم کو برا، ہم کو نہ لگے گا یہ اچھا۔ سوچو کہ تمہارے ہم پہ ستم مشہور ہوئے تو کیا ہوگا۔ کن لفظوں میں اتنی کڑوی اتنی کسیلی بات لکھوں، شہر کی میں تہذیب نبھاؤں یا اپنے حالات لکھوں۔ غم نہیں لکھوں کیا میں غم کو، جشن لکھوں کیا ماتم کو۔ جو دیکھے ہیں میں نے جنازے، کیا ان کو بارات لکھوں۔ کیسے لکھوں میں چاند کے قصے، کیسے لکھوں میں پھول کی بات۔ ریت اڑائے گرم ہوا تو کیسے میں برسات لکھوں۔ کس کس کی آنکھوں میں دیکھے میں نے زہر بجھے خنجر، خود سے بھی جو میں نے چھپائے کیسے وہ صدمات لکھوں۔ تخت کی خواہش، لوٹ کی لالچ، کمزوروں پر ظلم کا شوق، لیکن ان کا فرمانا ہے میں ان کو جذبات لکھوں۔ قاتل بھی مقتول بھی دونوں نام خدا کا لیتے تھے، کوئی خدا ہے تو وہ کہاں تھا، میری کیا اوقات لکھوں۔ اپنی اپنی تاریکی کو لوگ اجالا کہتے ہیں، تاریکی کے نام لکھوں تو قومیں فرقے ذات لکھوں۔ جانے یہ کیسا دور ہے جس میں یہ جرأت بھی مشکل ہے، دن ہو اگر تو اس کو لکھوں دن، رات اگر ہو رات لکھوں۔ میں خود بھی سوچتا ہوں یہ کیا میرا حال ہے، جس کا جواب چاہیے وہ کیا سوال ہے۔ گھر سے چلا تو دل کے سوا پاس کچھ نہ تھا، کیا مجھ سے کھو گیا ہے مجھے کیا ملال ہے۔ آسودگی سے دل کی سبھی داغ دھل گئے، لیکن وہ کیسے جائے جو شیشے میں بال ہے۔ بے دست تو پا ہوں آج تو الزام کس کو دوں، کل میں نے ہی بنا تھا یہ میرا ہی جال ہے۔ پھر کوئی خواب دیکھوں کوئی آرزو کروں، اب اے دل تباہ تیرا کیا خیال ہے۔ غم ہوتے ہیں جہاں ذہانت ہوتی ہے، دنیا میں ہر شے کی قیمت ہوتی ہے۔ اکثر وہ کہتے ہیں وہ بس ہیں میرے، اکثر کیوں کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے۔ تب ہم دونوں وقت چرا کر لاتے تھے، اب ملتے ہیں جب بھی فرصت ہوتی ہے۔ اپنی محبوبہ میں اپنی ماں دیکھیں، بن ماں کے بچوں کی فطرت ہوتی ہے۔ اکثر کشتی میں ایک قدم ہی رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، ایک کشتی میں ایک قدم ہی رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے۔ بھوک، آنکھ کھل گئی میری، ہو گیا میں پھر زندہ، پیٹ کے اندھیروں سے ذہن کے دھندلکوں تک ایک سانپ کی جیسا رینگتا خیال آیا۔ آج تیسرا دن ہے، ایک عجب خاموشی منجمد ہے کمرے میں، ایک فرش
اور ایک چھت اور چار دیواری، مجھ سے بے تعلق سب میرے تماشائی۔ سامنے کی کھڑکی سے تیز دھوپ کی کرنیں آ رہی ہیں بستر پر، چبھ رہی ہیں چہرے پر، اس قدر نکیلی ہیں جیسے رشتہ داروں کی طنز میری غربت پر۔ آنکھ کھل گئی میری، آج کھوکھلا ہوں میں، صرف کھول باقی ہے۔ آج میرے بستر میں لیٹا ہے میرا ڈھانچہ، اپنی مردہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں کمرے کو۔ آج تیسرا دن ہے، دوپہر کی گرمی میں بے ارادہ قدموں سے ایک سڑک پہ چلتا ہوں۔ تنگ سی سڑک پر ہیں دونوں سمت دکانیں، خالی آنکھوں سے ہر دکان کا تختہ صرف دیکھ سکتا ہوں۔ اب پڑھا نہیں جاتا، لوگ آتے جاتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں، پھر بھی کتنے دھندلے ہیں، سب ہیں جیسے بے چہرہ۔ شور ان دکانوں کا، راہ چلتی ایک گالی، ریڈیو کی آوازیں، دور کی صدائیں ہیں، آ رہی ہیں میلوں سے۔ جو بھی سن رہا ہوں میں، جو بھی دیکھتا ہوں میں، خواب جیسا لگتا ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ دوپہر کی گرمی میں بے ارادہ قدموں سے ایک سڑک پہ چلتا ہوں، سامنے کی نکڑ پر نل دکھائی دیتا ہے۔ سخت کیوں ہے یہ پانی، کیوں گلے میں پھنستا ہے، میرے پیٹ میں جیسے گھونسا ایک لگتا ہے۔ آ رہا ہے چکر سا، جسم پر پسینہ ہے، اب سکت نہیں باقی۔ آج تیسرا دن ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، گھاٹ پر اکیلا ہوں، سیڑھیاں ہیں پتھر کی، سیڑھیوں پہ لیٹا ہوں، اب میں اٹھ نہیں سکتا، آسماں کو تکتا ہوں۔ آسماں کی تھالی میں چاند ایک روٹی ہے، جھک رہی ہیں اب پلکیں، ڈوبتا ہے یہ منظر ہے زمین گردش میں۔ میرے گھر میں چولہا تھا، روز کھانا پکتا تھا، روٹیاں سنہری ہیں، گرم یہ کھانا، کھل نہیں رہی آنکھیں، کیا میں مرنے والا ہوں؟ ماں عجیب تھی میری، روز اپنے ہاتھوں سے مجھ کو وہ کھلاتی تھی، کون سرد ہاتھوں سے چھو رہا ہے چہرے کو، ایک نوالا ہاتھی کا، ایک نوالا گھوڑے کا، ایک نوالا بھالو کا۔ موت ہے کہ بے ہوشی، جو بھی ہے غنیمت ہے۔ آج تیسرا دن تھا۔ ذرا موسم تو بدلا ہے، مگر پیڑوں کی شاخوں پر نئے پتوں کے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ بہت سے زرد چہروں پر غبار غم ہے کم بے شک، پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ کبھی ہم کو یقین تھا، عزم تھا، دنیا ہماری جو مخالف ہے تو ہو جائے، مگر تم مہرباں ہو۔ ہمیں یہ بات ویسے یاد تو اب کیا ہے، لیکن ہاں، اسے یکسر بلانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ جہاں اتنے مصائب ہوں، جہاں اتنی پریشانی، کسی کا بے وفا ہونا کوئی سانیہ کیا؟ بہت معقول ہے یہ بات، لیکن اس حقیقت تک دل ناداں کو لانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ کوئی ٹوٹے ہوئے شیشے لیے افسردہ و مغموم کب تک یوں گزارے بے طلب بے آرزو دن، تو ان خوابوں کی کرچیاں ہم نے پلکوں سے جھٹک دیں، پر نئے ارماں سجانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ توہم کی سیاہ شب کو کرن سے چاک کر کے آ گئی، ہر ایک آنگن میں نیا سورج اتارے، مگر افسوس یہ سچ ہے وہ شب تھی، اور یہ سورج ہے، یہ سب کو مان جانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ پرانی منزلوں کا شوق تو کس کو ہے، باقی اب نئی ہے منزلیں ہیں سب کے دل میں، جن کے ارماں بنا لینا نئی منزل نہ تھا مشکل، مگر اے دل، نئے رستے بنانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ اندھیرے ٹل گئے، روشن ہوئے منظر، زمیں جاگی، فلک جاگا تو جیسے جاگ اٹھی زندگانی،
مگر کچھ یاد ماضی اوڑھ کے سوئے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے جگانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔